گئے ہر ملک ہے شادماں خوش آج ہر ایک ہور گئے ہر ملک ہے شادماں۔ سرزمین پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ بزرگ و برتر نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اس خطے کو بے شمار اولیاء اور علماء سے نوازا۔ انہی نامور ہستیوں میں ایک ممتاز و محترم نام رہنمائے سالکاں، عالم علم خدا، پیکر صدق و صفا، وارث علوم مصطفیٰ، آفتاب علم و حکمت، امام اہل سنت، نائب اعلی حضرت شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا ابو الفضل محمد سردار احمد قادری چشتی رحمۃ اللہ علیہ محدث اعظم پاکستان کا ہے، جنہوں نے قیام پاکستان کے بعد اس وقت کے لائل پور اور آج کے فیصل آباد کو اپنا مسکن بنایا اور یہاں سے علم و عرفان کی ایسی روشنی پھیلی کہ جس کی کرنیں سارے جہان کو روشن کر گئیں۔ جاٹ خاندان سے تعلق رکھنے والے حضرت محدث اعظم پاکستان 1906 میں ضلع گرداسپور میں پیدا ہوئے۔ میٹرک کے بعد پٹوار کا امتحان پاس کر کے لاہور تشریف لے گئے اور ایف اے میں داخلہ لے لیا۔ انہی دنوں لاہور میں اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند اکبر حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ جو لاہور ایک جلسے کے لیے تشریف لائے، ان کی زیارت نے دل پر اتنا اثر کیا کہ دنیاوی تعلیم کو خیر بات کہہ کر دینی تعلیم کے حصول کے لیے بریلی شریف تشریف لے گئے۔ دارالعلوم منظر اسلام بریلی میں حضور حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان، حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان اور مصنف بہار شریعت صدر الشریعہ مولانا امجد علی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے زانو تلمذ طے کیا اور 7 سال تک جامعہ معینیہ اجمیر شریف میں حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے زیر سایہ علم و عرفان کی منازل طے کر کے سند فراغت حاصل کی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد 1932 عیسوی میں دارالعلوم منظر اسلام بریلی شریف میں مدرس اور 1935 میں صدر المدرسین کے عہدہ جلیلہ پر فائز ہوئے۔ 1937 عیسوی سے لے کر قیام پاکستان تک دارالعلوم مظہر اسلام بریلی شریف مسجد بی بی مرحومہ میں شیخ الحدیث کے فرائض سر انجام دیے۔ قیام پاکستان کے بعد حضور مفتی اعظم ہند کے حکم پر لائل پور میں جامعہ رضویہ مظہر اسلام اور سنی رضوی جامع مسجد قائم کر کے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور وصال تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ ایک مدرس کی حیثیت سے آپ کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ حضور محدث اعظم نے حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسند بچھائی تھی، اس لیے لفظ لفظ میں اشارے و کنائے اور نشست و برخاست میں موضوع سے بے پایہ محبت و خلوص جھلکتا تھا۔ الفاظ منتخب مگر واضح ہوتے کہ وضاحت کلام اس کا تقاضا کرتی۔ دوران درس طلباء عمومی کیفیت میں ڈوبے رہتے، لیکن کیف مسلسل کے باوجود تفہیم کلمات خطاب سے کوتاہی نہ ہوتی۔ ہر الجھن پیش کی جاتی، ہر وضاحت چاہی جاتی، لفظی مغالطوں اور معنوی نارسائیوں کی تحلیل ہوتی اور ہر ممکن کوشش کی جاتی کہ کوئی طالب علم ذہنی گرہ لے کر نہ اٹھے تاکہ ایک استغنا کی سی کیفیت پیدا ہو۔ محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی یادگار عظیم الشان اور پرشکوہ سنی رضوی جامع مسجد فن تعمیر کا نادر نمونہ ہے۔ اس کا شمار پاکستان کی چند ایک بڑی مساجد میں ہوتا ہے۔ اس کے مینار بادشاہی مسجد لاہور اور مینار پاکستان سے بھی زیادہ بلند ہیں۔ ہی اس کا 50 سالہ یوم تاسیس و تکمیل منایا گیا۔ اس مسجد میں ماہر اساتذہ کی زیر نگرانی شعبہ حفظ بھی قائم ہے، جس میں بڑی تعداد میں مقامی طلباء ماہر اساتذہ کی زیر نگرانی حفظ القرآن کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ مسجد اور اس سے ملحقہ رفاعی اداروں کا انتظام و انصرام ایک ٹرسٹ کے تحت ہے جس کا نام محدث اعظم فاؤنڈیشن ہے۔ پیر طریقت حضرت صاحبزادہ مولانا قاضی محمد فضل رسول حیدر رضوی اس کے مینیجنگ ٹرسٹی ہیں۔ حضرات یہ ایک اعلان سے بات فرما لیں، آج کی اس محفل پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علماء اکرام کی ویڈیو سیریز
آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے۔ آج کی اس محفل پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید علماء کرام کی آپ ویڈیو سیریز حاصل کر سکتے ہیں۔ ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جناب پیر قاری محمد جہانگیر صاحب۔ الحمد للہ سبحان اللہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور صدق الله مولانا العظيم بلى المولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين اللہ رب العزت کی رحمت خاصہ کا صدقہ نبی کریم رسول رحیم علیہ الصلوۃ والسلام جگ دے اندر تشریف آوری جلوہ فروزی عظیم شان بے مثالوں کا کمال ولادت باسعادت کی خوشی مناظر ہویا عظیم شان محفل پاک کا اہتمام و انصرام کیتا گیا قابل تحسین جذبات حامل نے میزبان پسند رب العزت انہاں دی تڑپ
اپنی بارگاہ گوہر بارات قبول فرما کے سریائے نجات فرمائے. حاضرین بھی قابل تحسین جذبات رکھتے ہیں جنہاں اس بات بدن کی رونق دوبارہ کی تھی. سٹیج سے ماشاءاللہ ذی شعور عزت مآب میری جماعت کے عظیم خطبہ بھی تشریف فرما میں سرکار کے بہترین ثنا خانہ میں اپنے اپنے ذوق کے مطابق بڑیاں سونیاں تے مٹھیاں پرسوز نعتاں سنا کے سارے دلوں میں مسرور فرمایا. جناب قاری صاحب کیا بات ہے، بڑا سوچ رکھتے ہیں. سرکار کی سنت چہرے سے سج جائے، درود و سلام کی کثرت ہوئے تو مزید ترقی ہو سکتی ہے. اللہ رب العزت اس پاک قدم کی بہار کا صدقہ سانو سپنوں سراپا غلام رسول عاشق رسول بننے کی سعادت نصیب فرمائے. دوستو یہ کرم کی بات ہے، اللہ کی عطا کی بات ہے کہ اساں سرکار کملی والے آقا حضور نبی کریم علیہ السلام کا جشن منانے ہیں. رب العزت جدوں کسی تے کرم فرمانا چاہتا ہے پھر اس کو نیکی کی توفیق بخشتا ہے. اسی جو جگہ جگہ سے سرکار کی قدم منعقد کرتے ہیں، آقا کا جشن منانے ہیں، عظیم شان جلوس کا اہتمام کرنے ہیں، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا دے نعرے کی گونج پانے ہیں، حقیقت کے اندر یہ سب کچھ رب کروا رہے. رب کی رحمت سارے سامنے حال ہے، تائیں اسی یہ سب کچھ کر رہے ہیں. جنہ دے سامنے حال نہیں ستے پے نے. یہ بات ساری اللہ دے کرم دی، بات ساری اللہ دے کرم دی. محبت والے لنگر پکا کے تقسیم کرتے ہیں، محافل کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے اپنے شوق کے مطابق بڑھ چڑھ کے سرکار کی آمد کی خوشی مناتے ہیں. سجنا جس انداز نال بھی آقا نو یاد کرے گا، خلوص نال تڑپ نال سرکار ضرور نوازیں گے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے ابا جی کا سلامہ کے معمول سے خوب لنگر پکا کے سرکار کی آمد کی خوشی منا. ایک سال زیادہ ہمت نہ پہ سکی، تھوڑے جے چنیا کے دانے میسر ہوئے، انہوں سرکار کی بارگاہ نذرانہ پرخلوص پیش کر دیتا. پر سارا دن بے چینی گزریا، ذہنی ٹینشن ہوئی کہ آج میں بڑا معمولی نذرانہ سرکار کے حضور پیش کیتا، سرکار پتہ نہیں قبول کرنگے جا کے نہیں. آخر شام پہ گئی، آرام فرماتے میں رات کی گھڑیاں کے اندر آنکھ لگی، قسمت جاگ اٹھی، سرکار کی زیارت ہو گئی. ملا کہندا نبی نو دیوار دے ہونے کا پتہ نہیں، مائنڈ خراب ہو گیا، مینٹل ہسپتال کے قابل ہو گیا. یا تو دیوار دے ہونے کی بات کرنا ہے، ذہنی کفیات میں بھی سونے تھے. سرکار نے کوئی ٹیلی فون کیا، سرکار جانتے ہیں میرا دیوانہ ٹینشن یہ بنی ہوئی ہے، پتہ نہیں نذرانہ قبول ہے یا نہ منظور. اگر جانتے سن تائیوں عالم خواب میں جا کے جلوہ دکھا کے سرکار ٹینشن میں دور فرما رہے ہیں. نبی کریم روح رحیم علیہ السلام عالم خواب وچ جلوہ گری فرما کے زیارت تو مشرف فرما دینے. نبی کریم علیہ السلام دی زیارت کس انداز میں ہوئی، سرکار تشریف فرما نہیں
آپ کے سامنے چنیا والی پلیٹ پئی ہوئی ہے. نبی کریم علیہ السلام اس پلیٹ وچوں چنے اٹھا اٹھا کے تناول فرما رہے ہیں. تناول کر دیا شاہ الرحیم رحمت اللہ علیہ نے آقا مخاطب کر کے فرما دے عبد الرحیم میں تیرے چنیا وچ بڑا لطف محسوس کر رہا ہوں. میں بڑا لطف محسوس کر رہا ہوں. آقا دے فرمانا اتنے بڑے سوادی نہیں پنجاب اتنے بڑے سوادی نہیں میں انہیں بڑا لطف محسوس کر رہا ہوں. اس بات کی واضح دلیل ہے عبد الرحیم تو فکر نہ کر تیرے دل میں فکر نہ ہے پتہ نہیں سونا قبول کرے گیا کہ نہیں سونا مقبول کرے گیا کہ نہیں آقا کی بارگاہ منظوری پڑے گیا کہ نہیں. عبد الرحیم تیرے تنے تناول فرما کے میں بڑا لطف پا رہا ہوں اپنی پریشانی اتار دے مینوں قبول ہے. عرض کرنے کا مقصد ہے جس نبی دی بارگاہ معمولی نذرانہ پیش کیا جائے آ کر خوشی کا اظہار فرما دیں گے آ کر راضی ہو کے اپنے محبوب دی پریشانی نو اپنے دیوانے دی پریشانی نو دور فرما دیں گے. اس عظیم الشان جلسہ اہتمام کر کے جشن کا اہتمام کر کے خوب رونقاں کا سما پیدا کر کے لنگر پکا کے جنہوں نذرانہ بھیجاں گے آقا کس قدر خوش ہوں گے. سجنا بڑا خوش نصیب ہے اج تیرا آرام قربان کرنا مصروفیات میں ترک کر کے آقا جبدوں میں آنا رہ جا نہیں جائے گا. اج تو آیا ہے اج ایسی محفل کی تو رونق بنے آئے جس محفل میں سرکار آدھے آقا کی جلوہ گری ہوں سونے کی آمد تیرے ول توجہ ہوگی بیڑے پار. کیونکہ امام اہل سنت شاہ رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی تن میں تن آ گیا جس طرف اٹھ گئی تن میں تن آ گیا. سارے پڑھو آواز پڑھ دیا میں کچھ اپنا رہے جس حمید کا سرتا زندگیاں پائیاں شانہ پائیاں بلادا پائیاں نے کاروبار پائے نے ہر شان جس سونے کا صدقہ تمہیں ملیا ہے اس محبوب نے ذرا گن گاؤ جس طرف پیچھے والے ذرا سانا ہے کسی سانا لگا محبت نہ پڑھو جس طرف اٹھ گئی ابو بکر صدیق اکبر بن گئے تقریر کی صورت میں پلے کمال ہویا جس نو جو کمال ملے آقا دی نظر نہ لگا جس طرح پیار نہ پڑ جاؤ جس طرف اٹھ گئی تم میں تم آ گیا جس طرف اٹھ گئی تم میں تم آ گیا. اس نے کہا عنایت اللہ اس نے کہا جشن منا رہے ہو ایک ساڑیاں کوشانی ساڑیاں ہمتانی رب قدیر او ذات جس ذات نے پوری کائنات تخلیق فرمایا اس ذات نے اپنے حبیب کا
جشن منایا ہوئے جدو لیلۃ المیلاد آئی پاکاں والی رات آئی رب قدیر نے فرمایا اے جبریل اج عرش نو سجا دیتا جائے آسمانوں کی رونقاں لگ جان جنت نو سجا کے دروازے کھول دیتے جان جہنم نو بجا کے دروازے بند کر دیتے جان پورو علماء کہہ دے خوب آراستہ پراستہ ہو کے کھڑے ہو جان استقبالی انداز بنا کے کھلو جان رب قدیر کی بارگاہ جبریل عرض کر دیں اے رب قدیر اج کون آن والا ہے سبا کے سبحان اللہ اج کی بھی خاطر اینا جشن منوا رہے ہیں اینیاں رونقاں لگوا رہے ہیں اس قدر تیاریاں کروا رہے ہیں مولا جی کی پروگرام میں اج کی دا استقبال ہونے والا ہے رب قدیر نے فرمایا اے جبریل اج میرے نبی دا ظہور ہونے والا ہے اج میرے میرے نبی دا ظہور ہونے والا ہے مولا تو نبی کل نہیں 1,24,000 یقینوں پیش پیغمبر کی جلوہ افروز ہوئے میں اس جگ وچ آئے میں انہاں دی آمد ویلے اینے جشن نہیں اینیاں رونقاں نہیں اس قدر تیاریاں نہیں اج بھی نبی آ رہا پہلے بھی نبی آندے رہے نے اج کیوں اینے جشن نے اج کیوں اینیاں رونقاں نے فرمایا جبریل اج میں جس نبی نو بھیجن والا اج جس نبی دا ظہور فرمان والا اے میرا محبوب میری پوری کائنات بے مثل میری خدا کی خدائی میں کدھر ثانی کوئی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سب افضل سب تو برتر جدے برکا کوئی نہیں جی مثل کوئی نہیں جتنا نو سونا بات کوئی نہیں اس واسطے سی کہنے اج آمد ہے اس سونے کی اج آمد ہے اس سونے سجایا جا رہا آسمان رونقاں کیوں نے جنت کیوں سجائی گئی ہے جہنم کیوں بجائی گئی ہے رونقاں دے سمے کیوں بنائے گئے نے اج آمد ہے اس سونے کی تجھے بھی پڑھو ماشاءاللہ اج آمد ہے اس سونے فرشتے لکھ رہے ہیں نوٹ سبحان اللہ آج کا دن 5 جون 2001 12 ربیع الاول شریف برکتوں والا دن تیری رپورٹ لکھی جاتی ہے روز جدو تیرے سامنے تیری رپورٹ آئے گی تو سرخرو ہوئیں گے بھی لکھی جائے گی جنوبیہ تاؤں کے سلطائی جدے کارن سفے ماتم بچی ہوئی گئے سنی جشن منا رہے ہیں چنڈے لگا رہے ہیں نمنے مجھے بچے گلی گلی اونچا کہا آدھر مصطفیٰ مرحبا جنائے آ رہے ہیں وہ بھی لکھی جا رہی ہے وٹ پہ رہے ہیں کی ہو رہا وہ اپنی تصویر پڑھے گا تو اپنی پڑھے گا محبت اظہار کر اج آمد ہے اس سونے کی اج آمد ہے اس سونے کی لگنا سونا جی سونے محبوبہ کی حکم فرمایا جبریل تو
تو بڑی دیر تو آ رہا ہے نبیاں دیا زیارتاں پائیاں نے کاسب بن کے اللہ کے سنہے بچاؤندا رہا تو تک دے نظارے پائے نے اے جبریل اے تک میں محمد جا ثابت تینوں کدھرے سونا نظر آیا عرض کیتی محبوبہ نہ مشرق مغرب زمین و آسمان کائنات پلٹ پلٹ کے تکیا ہے پر سونیا تیرے نالوں سونا مینوں کدھرے نظر نہیں آیا اج آمد ہے اس سونے کی کوئی پا جائے اج آمد ہے اس سونے کی تیرا کل جگ نالوں سونا جدے ورگا نہ کوئی ہویا ہے جدے ورگا نہ کوئی ہونا مولا میں اور کی کرا اے جبریل تین جھنڈے لے فرشتیاں کا جلوس لے ایک جھنڈا بیت المقدس تے لگاویں دوسرا جھنڈا خانہ کعبہ شریف تے لگا دیں تیسرا جھنڈا اس کچے مکان تے لاویں جتھے میرا محبوب آ رہا ہے سبحان اللہ سجنا محلات اور بھی ہون گے آلہ مکانات اور بھی ہون گے کچے مکان تے جھنڈا لگاؤں دا راز کیے یہ دسنا محسوس سی پیغام دینا محسوس سی دنیا والی ہو عزت نہیں بنتی بلڈنگ کوٹھیاں چماریا نہیں بنتی عزت بنتی ہے مکین دے نال مکین چنگا ہوئے صاحب کردار ہوئے شرم و حیا دا پیکر ہوئے نبی دا دیوانہ ہوئے سبحان اللہ تیسرا جھنڈا اس کچے مکان کے نال میرا محبوب ہے جی نسبت میرے یار دے نال میرے محبوب دے نال میرے سونے دے نال فرشتیاں دا جلوس لے کے میرے حبیب دا جا کے استقبال کر بابو دی آمنہ تیری عظمت تو قربان جاؤں جگ وچ بڑی بڑی ماواں ہوئیاں نے پر جو شان جو کمال تیرے میرے آقا دی امی جان سیدہ آمنہ نصیب ہویا کوئی ماں اج تک نہ پا سکی نہ پا سکے گی اما جی فرما دیا نے جدو نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امانت رب نے مینوں عطا فرمائی میرے شکوے تھر دے اندر نور مصطفی جلوگر ہویا اما جی فرما دیا نے میرا تن سونا اکھ لگنی قسمت جاگ پہنی نبیاں دے ابتدا شروع ہو جانے نبیاں نے زیارتاں دینیاں چندر دکھا کے نظارے کروا کے مینوں کہنا آمنا بڑے پاکاں والی ہے اچھے سچیا نصیبیاں والی ہے آمنا کائنات والی کلی مختار پیغمبر نبیاں دے تاجدار دی ماں بنوا لیں بیبیاں ایسے حالات میں پریشان کن خواب نظر آتے ہیں ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں بے چینی کی کفیت ہوتی ہے خواب دیکھے تو نبیوں کے جلوے دیکھے انبیاء کے نظارے پائے اما جی فرما دیا نے جدو میں دنے پتھرا تے ٹرنا پتھرا نے میرے پیرا تھلے نرم ہو جانا میں تپے ٹرنا کالی بدری نے آ کے سر پہ چھتری والا چھان کر لینی میں خود پانی پروا سے جانا اور بھی بیبیاں جاندیاں سن انہوں لج باپا استعمال کرنا پہنتا سی جدو میں خود کنارے سے پہنچتی سا لج باپا چکن واسطے میں چکتی سا خود پانی آواز دے کے مینوں پکار کے کہنا سی لجپال پیغمبر دی امی تو تکلیف نہ میں تیرے قدمی آ پہنچ رہا ہوں اندازہ کر نعرہ رسالت
مثال نہیں کہ کسے ماں دے قدمہ تھلے پتھر نرم ہوئے آسمانی پتلیاں نے سائے کیتے ہوں کھوئاں دے پانی نے استقبال کیتا ہوئے یار اس پیغمبر دی ماں کی مثل جدی کوئی ماں نہیں ہو سکتی اس پیغمبر دی اپنی مثل کون ہو سکتا یہ پاگل لاہور سیٹاں کافی خالی ہیں جلدی پہنچاؤ لاہور مینٹل ہسپتال ہے میرا آقا بڑی شاندار عمل ہے جدی ماں کی مثل کوئی نہیں خودی اپنی مثل کون ہو سکتا ہے ساڈا تو یہ عقیدہ اسی بمانگے توہل کہنے ہیں بچہ پکارتا ہے تیری مثل بھی نہیں مثال بھی نہیں تیری آقا تیری مثل بھی نہیں مثال بھی نہیں کوئی کل جگ وچ سونے محبوبہ رب شان ودائی تیری جدو شانہ رب بنا رہا شانہ رب بنا رہا ارشاد رب بنا رہا بے سایہ رب پیدا فرما رہا عظمتاں دے تاج رب تیرے آئے تینوں پیڑ پیندی ہے منن تو رب شانہ دے رہا ہے چھڑی ہے میں چھڑی ہے ہوں آ نہیں پتا ہوں جو نہیں پتا ہوں وہ نہیں پتا فلاں نہیں پتا یہ ساری انگریز لانتی کی سازش ہے وہ آیا نا جب ہندوستان انہیں دیکھا مسلمان تڑپ کس بات دیے کہڑی چیز انہوں کٹ بننے سے مجبور کر دیے جانیاں لٹا رہے ہیں دیش قربان کر رہے ہیں ہر قسم کی قربانی پیش کر رہے ہیں انہیں ریسرچ کی تھی آخر تجزیہ کیتا انہوں نے دلوں میں انہوں نے نبی کا بڑا پیار ایسی سازش چلاؤ ایسی پالیسی بناؤ نبی کا پیار دل تو کٹو یہ آتش مرد سے ہرگز نہیں ڈالتا اس کے تن سے روح محمد ہی نکال دو پھر انہیں کی کیتا مولوی خریدے انہوں کو کتاباں لکھوائیاں انہوں کو تقریراں کروائیاں نبی نے دیوار کو انہوں کا پتہ نہیں نبی تو نوز باللہ چمارنا ذلیلا نبی تو مر کے مٹی چمیل والا اس ساری تقاصات انگریز کی سازش کی وجہ تو ہے سجنا یہ سارے پٹھو انگریز کے ہو گئے جو دیوانہ رسول نے جو غلامان مصطفیٰ نے وہ ان عقیدہ تو بالے کاٹ میں بہت دور میں بلکہ دانت رہ گئے ایسی گستاخیاں سے جو میرے مصطفیٰ کے خلاف کی گئی نے ہم فقط لمحہ بلمہ آقا دی شان پڑھ کے سرخرو ہندے میں تیری مثل بھی نہیں سال بھی نہیں کوئی للیا تیرے نال کل جگ وچ سونے محبوبہ رب شان ودائی تیری اماں بی بی آمنہ فرما دیا نے پھر جبریل فرشتیاں دے تاجدار نے مینوں ایک دودھ دا پیالہ پیش کیتا جدوں سونے دی آمد دا ویلا قریب سی میں قبول کیتا شہد نال مٹھا کستوری نال زیادہ خوشبودار میں نوش فرما لیا اما جی فرما دیا نے ایسے حالات وچ جدوں کہ ولادت دے اسرار قریب نے میں تنہائی محسوس کی تھی اجے میں تنہائی کا خیال ہی کیتا رب قدیر نے کیسا انتظام فرمایا میرے کمرے وچ چند بیبیاں تشریف لے کے آئیاں اچے تلمبے قطع والیاں میں حیران ہو کے انہوں نے سوال کیتا بیبیاں تسی کون ہو ایک بولی میرا نام حوا حضرت آدم علیہ السلام زوجہ محترمہ دوسری بولی میرا نام حاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام زوجہ محترمہ تیسری بولی میرا نام مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ چوتھی بولی میرا نام آسیہ فرعون دی بیوی میں حیران ہو کے سوال کیتا بیبیوں تو چادر تو ڈر گئے ہو ایسا تاج بیت گیا اج تو ساتھی میں تکلیف فرمائی بیبیاں نے جواب دیتا
تیری دائیاں بن کے آئی اندازہ کر میرے نبی دی مثل کوئی ہو سکتا پاگل پاگل نہرو روٹھی اپنی دیکھے شیشے سرکار کی آمد کا انتظار ہو پتھر کے بیچ بیچ میں انتظار میں پرندے انتظار کر رہے ہیں ہنس کے کائنات کا ہر پہلا اڈیق وچ او محبوب آن والا جہاں صدقہ سب کچھ بنے جبریل امین نوری فرشتہ نے تاجدار سرکار کی اڈیق کے اندر نے کلے ہی نہیں بات کرے نوریاں دے جلوس کی قیادت وچ آقا دی انتظار فرما رہے نے آقا دی اڈیق وچ کھڑوتے نے اور زبان تے پڑ گئے کی نے اظہار یا سید المرسلین کیا تو سبحان اللہ اے رسول اللہ آج دارا اظہار ظاہر تشریف لیا جلوہ گری فرما دے سونے آجا اظہار یا رحمت للعالمین اے جہانا دی رحمت پڑھ کے آن والا رحمت یہ ترجمہ کر دینا لجپال پڑھ کے آن والا دکھیا دا سہارا پڑھ کے آن والا حاجت مشکل کشا پڑھ کے آن والا تشریف لیا اظہار یا شفیع المذنبین جدو سورے سامنے دیتے ہوئے گا زمین تابتا تپی ہوئے گی نفتا نفتی تعلیم ہوئے گا ویر میرا تو دور ماما تیرا تو دور باپو پترا تو دور سجن سجنا تو دور ہر کسی نے آپ اپنے پی ہوئے گی ایسی مشکل ترین کھڑی کے اندر اللہ کی عدالت تو سفارش کر کے سانو بری کرانے والے محبوبہ تشریف لیا سویا جلوہ گری فرما دے کائنات ہر ہر جگہ تیری امید کے اندر سجنا آخر امید کا مک گیا کہ سبحان اللہ کا مک گیا انتظار ختم ہو گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل بدر المنیر میرا سونا بڑی شان نہ لایا شان و شوکت نہ لایا بے مثالوں کا کمال انداز نہ لایا کس شان نہ لایا جویں تو اجنی رات دا تن چمکا پیا ماردا ہے آقا کس شان نہ لائے نے کس آلو باؤں نہ لائے نے وا سونے اما جی فرما دیا نے جدوں میرے نال دی آمد ہوئی میں مکے وچ بیٹھی نے شام دے چبارے میں لمبا خاصے پوچھتا کسی یہ نہ سمجھے پتہ نہیں اگلا چوک پتہ نہیں اگلا چوک نہ اگلا چوک نہیں تھی پسپٹی نہیں تھی بلکہ دور تھا سینکڑوں میلوں کی دوری تھی مسافر پالا تھا ملک شام آقا دی امی جان فرما دیا نے میں مکے وچ بیٹھی نے شام دے چبارے یار جسمان کی نظر کرے عالم میں کوئی ہزار بنا لیا کوئی پھٹا پھٹا لیا شام میں چبارے دیکھ لے آن والے محبوب کی نظر کا کی عالم سرکار کی نظر ساڈا تو عقیدہ ہے کائنات کا کوئی سرا ایسا نہیں جڑا سونے تو چھپیا ہوئے آقا تو ولے ہوئے اسی تو یہ کہنے ہوں میں جس پاسے بھی ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دے جیتا جیتا کیتا ہے محبت نہ پڑے میں جس پاسے بھی ٹر جاواں سرکار نظر میں جس پاسے بھی ٹر جاواں
بلکہ میرے کو پوچھنا چاہنا پتھر بھی نور، درخت بھی نور، پرندے بھی نور، چرند بھی نور، ہر گلی نور، بازار نور، بستیاں نور، شہر نور، صحرا نور، کائنات کا ہر نور بن گیا جب نور والا پیغمبر دلوا فروغ ہویا، رب کبیر کا بھی ہو گیا قد جاءکم من اللہ نور۔ دنیا والے توڑے والے اللہ والوں نور آ گیا، حقیق توڑے والے رب کی طرفوں نور آ گیا۔ کیسا نور آیا؟ کائنات جلندری صاحب یہ اخلاق صاحب پکار اٹھے، انہوں کی سوچ کیسی، میں سلام پیش کراں گا ایسے شعراء جنہوں کی قلم آقا دے عشق دے بول لکھ دی، جنہوں دی عشق دی بیٹری چارج کر دیے۔ آپ نے تو اس منتر کے بارے پڑھیا، سرکار آئے تک تک بنا کیا، ہر تک کے دکھائے نور بن گئی، تو انہوں کی قلم میں وجد آیا۔ آپ لکھتے ہیں وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاج تارا، وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاج تارا۔ ہر پاس طریقی، ہر پاس ظلمت، اندھیریاں نے، طریقیاں نے، ظلمتوں نے ڈیرے جمائے ہوئے نے، ایسے حالات کے اندر جو کہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا، طریقی طریقی وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاج تارا، ملی راحت غلاموں کو، یتیموں کو قرارا، کوئی انوار کی بارش قدم رکھا محمد میں۔ جدو سرکار نکیاں نکیاں توجہ، ننیاں منیاں تلیاں، چھوٹی چھوٹی نکیاں نکیاں ننیاں منیاں تلیاں زمین تے لائیاں، انوار کا نہیں مسئلہ شروع، کوئی انوار کی بارش قدم رکھا محمد نے، تو زمین کو من عرش معلا باری بارا، زمین کو من عرش معلا باری بارا۔ سونے میں تیری بے مثال، بے مثال لگتا ولادت کو مثال جاؤں۔ اما جی فرما دیا نے جدو میرا نام آیا، آؤ دیا نال سارے سجدے رکھے، سارے جہاں کہنا نبی میرے ورگا یہ روندا پورے ملے وقت چپ کراؤ چپ کراؤ، کی ہو گیا؟ روندے نہیں بلکہ مسکراؤندے ہوئے۔ اما جی فرماتی ہیں میرے لال نے آدھا من پیشانی زمین تے رکھی، سر سجدے رکھیا، ساڈے بچیاں مائی باپ چنگے ہون تو کئی سالاں تو بعد جا کے قیام دا پتا چلتا، رکوع دا پتا چلتا، سجدہ انج کرنا، یہ ساری چیزیں اچھے والدین ہو، کئی سالاں تو بعد جا کے انہاں چیزوں کی تربیت ملتی ہے۔ وہاں سونیا لجت والا تیری میں بے مثال ولادت تو قربان جاواں، آقا آئے نے سر سجدے رکھے۔ اما جی فرما دیا نے میں ویکھیا ہوٹ حرکت وچ تن میں کن نیڑے کیتے سنا تے سی میرا نال کی پیا بولدا ہے، جدوں میں کن نیڑے کر کے سنیا میرا نال رب قدیر دی بارگاہ التجا کر رہا ہے، یا رب حبلی امتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرا نال علماء دی خیراں منگا رہے ہیں، خیراں
رب نے ہمیں نہیں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. تحقیق ایسا رسول تشریف لے کے آیا، خاص الخاص رسول آیا، امتی دا پریشان ہونا، امتی دی تکلیف جدے کو چلی نہیں جاندی، بھلائی چاہن والا ہے، حریص کس بات کا؟ بھلائی دا بھی مسلمان ہو جائیں، اور بھی مسلمان ہو جائیں، اور بستی مسلمان ہو جائے، اور بستی مسلمان ہو جائے، اسلام ہو جائے، اسلام ہو جائے، مسلمانوں کی بھلائی دے حریص نے تے اج ایک نہر ایسا بھی جم پیا جڑا کہندا کافر 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 گیٹ آؤٹ گیٹ آؤٹ گیٹ آؤٹ گیٹ آؤٹ. اے اسلام میرے آقا اسلام نو اڑا دے. سبحان اللہ. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، بڑے مہربان میں کرم فرمان والی ذات میں، کملی والا ایسا نبی ہے، ایسا رسول ہے، امت کا پریشان ہونا، دکھوں میں پینا جہاں کو چلیا نہیں جانا، یا ساری زندگی کتے یاراں وچ بہ کے کتے ڈوبیاں رکھ کے پچھالی زمین تے ٹکا کے ساری خاطر دعاواں کیتیاں، کدی منگیاں دعاواں سیاراں وچ، کدی منگیاں دعاواں سیاراں وچ، کدی زندگی ساری سونا نبی مصطفیٰ ساری بخشش لئی رب نو منودا. نبی کنا دردی کنا لجپالی محسن خیر خان، ساری زندگی ساری خیر، عرش بری دے گئے پھر بھی ساری خیر، قبر وچ گئے اوتھے بھی ساری خیر منگرے میں، حشر دی گرمی دے اندر جدوں سب لوگ اپنی فکر ہوے گی نبی نو تیری میری فکر ہوگی. شردا منظر سورے شان ہوتے کی بنوں ہوں کی بنوں، اللہ بڑی کہائی وچ بڑی جباری وچ کی بنے گا. ایسے حالات وچ دنیا انبیاء کو جائے گی تو یہ فرمان گے اگے چلے جاؤ اگے چلے جاؤ اگے چلے جاؤ. سرکار وقت آئے گی تو سرکار کی پوزیشن کی ہوئے گی. ایک عاشق نے اس کا ترجمہ کیتا، ہر نظر کا اٹھے گی معاشرت، ہر نظر آج کوئی امیر ہے کبیر ہے شہنشاہ وزیر سمیر جو بھی ہے، پر اس دن ہر نظر کانپ اٹھے گی معاشرت، خوف سے ہر پھلے جا بہل جائے گا. ایسے حالات اندر اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے. حشر کا سارا نقشہ بدل جائے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص، اوڑھ کر کالی کملی سب پڑھو، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائے، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ. یار خدا نہ کرے بندہ حوالات وچ بند ہوئے، بندے نو مارا پہ ہوں ایسی پوزیشن کوئی وہ سجن آ جائے
کوئی ایسا آ جائے ان کنا چاہ چڑھے گا حشر دی گرمی تے میں جدوں کوئی کسے دا نہیں بنے گا اس ویلے جدوں سرکار آوے کنی خوشی ہوے گی اوڑ کر کالی گلی وہ آ جائیں گے حشر کا سارا نقشہ بدل گا ہنگرا میرا پیغام بھی سنو میرا پیغام کی پیغام دینا چاہنا اللہ سرکار کنے دردی میں کنے محسن میں لجپال میں آقا دے پیار دا عالم دے غارہ ڈوکیا میں جا کے پیشانی نکلے پتھرات رکھ کے تیرے خیرہ منگ رہے امتی تم بھی اپنا گریبان چھانٹ تیرے پیار دا کی عالم ہے تیرے پیار دا کی عالم ہے تیری محبت رسول تعالیٰ کی ہے تیرا پیار سرکار نال ہے یا غیرہ نال انگریز دا پیار ہے ہندوان رسمانہ پیار ہے سجنہ پیار ہے چلیے فلانا سے اننا فلان جگہ تیوار کی فلان جگہ تے یہ وہ فلان اینا چیزیں نال پیار ہے یا سرکار نال پیار ہے تو شاباش اگر وچ کمی ہے ترنگی چالے کون کیے فیل کیے کون فیل کا تمام ہے تو ہوش روز قیامت پریشان ہونا پڑے گا میں تو یہ کہنا ہوں نا دور حاضر اسلام کی سربلندی دی راہ رکاوٹ دور حاضر دے مسلمان کا کریکٹر ہے یہ بد کرداری اسلام کی راہ رکاوٹ کھڑی ہوئی ہے آج جب غیر مسلم ہمارے اخبارات کو دیکھتے ہیں چوری ڈکیتی عیاشی فحاشی بدماشی شراب وغیرہ وغیرہ کس قدر بدماشی ہے بریانی ہے مسلم معاشرہ بدعملی کا شکار ہے وہ کیا تاثر لیتے ہیں ایسے مذہب سے تو ہمارا پہلے مذہب بہتر ترقی یا تنزل ہوا جس دور میں اسلام باندھے عروج کرتا اس دور سے مسلمان کا کریکٹر صحیح تھا بد کردار نہ تھے قول و فعل میں مطابقت تھی تدابیر تھا ان کی ہر ادا ادائے مصطفیٰ تھی غیر مسلم دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے کرتے ایک مثال دے دو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار الخلافہ سے چلتے ہیں بیت المقدس کی جانب اس علاقے کا جائزہ لینے کے لیے آپ چلیں اپنے غلام نے گل کی تھی کہ اونٹنی کمزور آ 1 میل میں چلاں گا تو تم سواری کریں 1 میل پھر میں سواری کراں گا تم باغاں پکڑ کے تھلے نہ سی پر غلام نے بڑا اصرار کیا حضرت جی انج نہ کرو تسی سردار ہو آقا ہو لیڈر ہو رہنما ہو فرمایا نا جس نبی دا میں کلمہ پڑھوا لاواں آقا فرما دینے غلام نوں بھی وہی چیز کھلاو پہناو وہی پسند کرو جڑی اپنے واسطے کرو آخر فیصلہ ہو گیا ٹھیک ہے جناب 1 میل میں سواری کراں گا غلام پیدل نسے گا 1 میل پھر غلام سواری کرے گا میں پیدل نساں گا یہ فیصلہ ہو گیا طے پا گیا سفر شروع ہو گیا سفر کٹدا گیا آخر بیت المقدس قریب آ گیا شہر قریب آ گیا بستی قریب آ گئی علاقہ سامنے نظر اور سامنے نظر دنیا استقبال میں کھلوتی ہے غلام دی باری آ گئی سواری کرن دی آقا دی باری آ گئی وقت میں انہوں نے چیز تک رکھتے وزیر اعظم صدر کی باری آ گئی پیدل نچھڑے قرآن کر رہا لوکی کی کہنے ہیں سردار امیر لیڈر پیدل کٹے چ رستہ آ رہے فرمایا نا میں تیرے تو وعدہ کر چکیا ہوں عہد کر چکیا ہوں عہد میں توڑنا نہیں چاہتا اگر توڑ دیتا عدالت جا کے جواب دے ہونا پایا گا آپ سواری کر کے میں باغا پکڑ کے نہ سنا غلام پر سوار کیتا قول و فعل دی مطابقت سزا نہیں رنگی چال نہیں اوپر ہور دے اندر ہور نہ غلام نے سوار کیتا
آپ واگے پکڑ کے کٹے وچ دوڑنا شروع ہو گئے. جب بالکل قریب پہنچ گئے دنیا حیران ہے, دنیا سوال کر دی ہے مسلمانوں انہاں دونوں وچوں کون امیر ہے, کون سردار ہے, کون تہاڈا لیڈر ہے, کون تہاڈا سربراہ ہے؟ پہچان نہ سکے کون سربراہ ہے؟ مسلمانوں نے نشاندہی کی اور جڑے اوپر سوار نے یہ غلام نے یہ نوکر نے جنہوں نے باغا پکڑے ہوئے نے پیدل نستے آ رہے نے یہ سارے سردار نے دیکھو کس شان سے دنیا پکار اٹھی, دیکھو کس شان سے امت کا امام آتا ہے, دیکھو کس شان سے امت کا امام آتا ہے. خود تو پیدل ہے, خود تو پیدل ہے, سواری پہ غلام آتا ہے, خود تو پیدل ہے, سواری پہ غلام آتا ہے. غیر مسلمان جنہوں تک غلام سواری آپ پیدل دوڑتے آ رہے ہیں. غیر مسلم دنیا ہزاروں لوکی کافر آپ کا کردار آپ کا انسان ایسا بہا دیکھ کے آپ ایسے آئے غلام سوال کیتا ہوا ہے, بے ساختہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. وہ بھی دور سی جس دور میں مسلم کا کریکٹر بد کرداری کی صورت میں اس میں تضاد نہیں تھا, اسلام بام عروج پر تھا, ہر طرف خار و شوکت تھی. آج اگر ہم بستی کا شکار ہے تو رنگی چال کہنے کو کچھ اور, عمل کرنے کو کچھ اور. آج کے اس اجتماع میں نبی کا کیا ہوگا؟ جس نبی کے دیوانے ایسے عدل, انصاف, مساوات, دیانتداری, رواداری, بڑی اچھی زندگی, پرامن ماحول, جس نبی کے دیوانے ایسے ہیں نبی کیسا ہوگا؟ انشاءاللہ میں وصول سے کہوں گا ایٹم بم برسانا نہیں پڑے گا, توپیں چلانا نہیں پڑے گی, جنگیں کرنا نہیں پڑے گی. دنیا تیرا کلچر دیکھ کر, تیری ادائیں دیکھ کر خود بخود مسلمان ہو جائے گی. یہ ہے آج کا پیغام. اماں جی بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب میرا لال آیا ہر طرف نور نور ہو گئے, ہر طرف نوری. سبحان اللہ سبحان اللہ. آخر ماں سی پتر کی آخر ماں سی پتر دی یتیمی یاد آ گئی. میرا پتر یتیم پیدا ہوا, چند مہینے قبل باپ کا سایہ اٹھ چکے. بی بی آمنہ دی اکھیاں اشکبار ہو گئی, پتر دی یتیمی یاد آ گئی. اینوں لاڈ کون لڑاوے گا, کھلونے کون پیش کرے گا, سیرا کون کرواوے گا. آخر ماں سی, ماں تڑپ اٹھی,
اکھیاں اشکبار ہو گئی. رب العزت دی رحمت دا دریا جوش میں آیا, غیب میں تو آواز آئی, آمنا فکر نہ کر, تو فکر پی گئی ہے, پتر یتیم پیدا ہوا, باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے, کھلونے کون پیش کرے گا, سہرا کون کروانے گا. آمنا اے میرا محبوب ہے, تیرے پتر نو جدوں کھیڈن دا جی چاہے گا, کھیڈن نو میرا تیرا پتر سیر کرنے نو چاہے گا, سیر دی چاہت ہوے گی. آمنا میں تیرے پتر نو عرش پائی تے بنا لواں گا, جتے یا خدا ہوے گا یا مصطفیٰ ہوے گا. آمنا تیرا پتر کھلونے طلب کرے گا, کھلونے چاہے گا, چک دے پتر تو مٹی دے کھلونے, لکڑ دے کھلونے, چاندی سونا پتل سلور تانبے وغیرہ وغیرہ دے کھلونے دنیا استعمال کر دیے. آمنا میں تیرے واسطے آسمانی چودھویں رات چند نو کھلونا بنا دیواں گا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چودھویں رات چند چمکا پیا مارے, میں حیران ہو گیا, چند کتے ادھر کتے ادھر کتے ادھر کتے ادھر, میں حیران ہاں اج چند نکی بن گیا. میں جب تھلے نظر کی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حضرات یہ ایک اعلان سے بات فرما لیں, آج کی اس محفل پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علماء اکرام کی ویڈیو سیریز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس, جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے. آج کی اس محفل پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید علماء اکرام کی آپ ویڈیو سیریز حاصل کر سکتے ہیں. ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس, جناب پیر قاری محمد جہانگیر صاحب آپ سے